الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے میں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں ہمارے تمام تقاضے، تمام ضروریات، تمام حاجات کی رعایت رکھی گئی۔ کوئی ضرورت، کوئی حاجت کی چیز ایسی نہیں ہے جو شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہ دی ہو، اس کا کوئی جائز طریقہ نہ بتایا۔ بس ضروری یہ ہے کہ اس سے متعلق احکام سیکھ لیے جائیں، اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہو۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ سہولیات عطا فرمائی ہے جو پہلی شریعتوں میں نہیں تھی۔ سابقہ ادیان میں، شریعتوں میں جو سختیاں تھیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پہلی شریعتوں پر جو سختیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں ختم کر دی، آسان کر دی۔ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس شریعت میں سب سے بہترین رزق مال غنیمت کو قرار دیا۔ پہلی شریعتوں میں عبادت کے لیے عبادت خانہ متعین تھا۔ حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کائنات کی ہر زمین میرے لیے پاکی کا، طہور کا ذریعہ بنایا ہے، اور سجدہ کی اجازت دی ہے، جہاں وقت مل جائے زمین کے کسی ٹکڑے پر وہیں نماز پڑھ لو۔ صدقہ خیرات پہلے کرتے تو استعمال کی اجازت نہیں تھی، آسمان سے ایک آگ آ کر جلا کر ختم کرتی تھی۔ اس شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، آپ صدقہ خیرات کر لیں، دوسروں کو، دوسرے استعمال کر لیں۔ تو جو سابقہ شریعتوں میں سختیاں تھیں وہ سختیاں اس شریعت میں ختم کر دی گئی۔ دنیا مانگنا سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا، چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں تو دنیا کا ذکر پہلے آ گیا، دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ بس بات اتنی سی ہے کہ دنیا کی مثال ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کشتی۔ جیسے کشتی چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ کشتی اوپر ہو، پانی نیچے ہو،
خدا نہ خواستہ وہ پانی کشتی کے اوپر آ گیا، اندر آ گیا، پھر کشتی ڈوب جاتی۔ تو دنیا کمائیں، آپ دنیا استعمال کریں اور کسب کریں، لیکن دنیا کو نیچے نیچے رکھیں، باہر باہر رکھیں، دل میں دنیا کو داخل نہ کریں۔ دنیا دار اور دیندار، دنیا دار وہ نہیں جس کے پاس گاڑی ہے، دنیا دار وہ نہیں جس کے پاس بڑا مکان ہے، کوٹھی ہے، دنیا دار وہ نہیں جس کے پاس پاؤ پیسہ زیادہ ہے، نہ، وہ دنیا دار نہیں ہے۔ ایسے دیندار وہ نہیں جس کی ظاہری صرف صورت، صرف کا لفظ استعمال کرو، صرف ظاہری صورت جو ہے دینداروں والی بنا دی، نہیں، جس کے دل میں اگر دین رچا بسا ہے، دین کی قربانی، دین کے مقابلے میں والدین، اولاد، اپنے گھر بار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ دیندار ہے۔ اور چاہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسے ہو، اور جس کے پاس ٹیڑھی پائی نہ ہو، پیسہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ 24 گھنٹے دنیا دل میں بسایا ہوا ہے، تو مالدار مال نہیں رکھتا لیکن دل میں مال موجود ہے، تو حقیقی معلوم ہے یہ مالدار۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرم کے ارد گرد رہتا ہے، وہاں حرمین شریفین کے قریب رہتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں رہتے ہیں اور حرم جانے کی توفیق نہیں ہوتی، سالہ سال گزر جاتے ہیں، اس سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جو جنہیں کبھی بھی وہاں ان کی زیارت کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن اندر سے اس کا دل ہمیشہ اٹکا، کاش مجھے موقع مل جائے، میں مدینہ پاک کی زیارت کروں، روضہ پاک کی زیارت کروں، کاش مجھے موقع مل جائے میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ جسم یہاں ہے، دل وہاں ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جس کا جسم وہاں ہو اور دل کہیں اور ہے۔ تو دنیا، میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہے ظاہراً یہ چیزیں صحابہ کرام کے پاس بھی تھی۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے، تو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، تو وہ دنیا دار ہو گئے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ تو بس میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ وہ ہو جو محمد مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے میں نے اسباب رزق کے اسباب ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی اسباب ہیں، تو میں نے 9 اسباب بیان کیے تھے کہ یہ سبب اختیار کر لیں۔ تو آج جمعے میں انشاءاللہ مزید 9 چیزیں بیان کیے دیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ اسباب اپنانی چاہیے، اور یہ اسباب وہ ہیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو وہ اسباب یقینی ہے، سبب اختیار کیے جائیں، ظاہری ہاتھ پاؤں مارنا بھی ہے اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے۔ تو وہ 9 اسباب جو گزشتہ جمعے میں نے بیان کیے تھے، تو وہ اس سے ہٹ کر آج جمعے میں 9 اور بیان کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا رب یہ کہتا ہے، حدیث قدسی کہلائی، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں، یا بن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میں تمہارا سینہ غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تمہارے فقر کے دروازے بند کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھوں گا، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، ایک ڈیوٹی کی بجائے 2 ڈیوٹیاں، 2 کی بجائے 3 ڈیوٹیاں، ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی، لیکن ہوگا کیا؟ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہارے فقر کے دروازے بند نہیں کروں۔ تو پہلا سبب یہ ہے، انسان جو ظاہری کمائی کرتا ہے خوب ٹھیک ہے کرے، لیکن دن میں کوئی وقت، 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس سے ہٹ کر بھی کوئی وقت نکال لے جو اللہ سے جو باتیں کرے۔ ہم تو دکان اس لیے بند نہیں کرتے کہ گاہک آیا ہوا ہے، گاہک ہے، ہم دکان کیسے بند کریں؟ ہیں دکان کیسے بند کریں؟ تو اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے فقر کے دروازے بند کر دوں گا اور تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، ورنہ مشغولیت ہوگی، ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا۔ اس کی مثال یہ جیسے اوپر آپ نے ٹوٹی چلائی ہے، پانی چھن چھن آ رہا ہے، اور نیچے جو ہے آپ نے وہ رکھا ہوا ہے گربل جسے کہتے ہیں، وہ سوراخ ہے، سارا کا سارا پانی نکل جا۔ تو پہلا سبب آج کا یہ ہے، دن میں کوئی وقت ایسا نکالنا چاہیے، 5 وقت کی نماز تو ہے ہی ہے فرض، لیکن اس سے ہٹ کر بھی تھوڑا سا وقت نکال لے انسان اللہ کی عبادت کے لیے، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب جس میں ہماری پوری قوم جو مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، صبح سویرے انسان کاروبار کے لیے نکلے، صبح سویرے نکلے، حضور کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ پہلے لوگ صبح سویرے، آج بھی گاؤں دیہات میں صبح کو جا کے کام کرتے تھے، تو کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 12 15 ہوتے تھے۔ اور آج میاں بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، دن کو بھی کما رہے ہیں، رات کو آن لائن نیٹ پر بیٹھ کے بھی کما رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، برکت ختم ہو گئی۔ نبی نے فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ یہاں مارکیٹیں تو بڑی مارکیٹیں 12 بجے سے پہلے کھلتی کہاں، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جمعے سے پہلے جب اذان جمعے کی پہلی ہو جائے تو سارے کاروبار بند، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار ختم کر دو۔ لیکن جیسے ہی جمعے کی نماز سے فراغت ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب جاؤ باہر جا کر کماؤ۔ یہ تو ہم نے اللہ کا شکر ہے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے جمعے کی اذان ہم نہیں دیتے، آخر میں دیتے، ورنہ جتنی مسجدیں ہیں وہاں پہلی اذان کے بعد نماز تک کم از کم پونے گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ اذان کے 15 منٹ بعد امام صاحب خطیب صاحب ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ خطاب ہوتا ہے، وہ بھی ٹائم کے مطابق، ورنہ جتنا اوپر چلے جائے خطیب کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد مزید، اب بتاؤ یہ کاروبار والے 1 گھنٹہ اپنی دکان بند کر سکتے ہیں؟ جس دفتر میں کوئی کام کرنے والا ہو، تو یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تم نے یہاں یہ کام، یہ شروع میں جب میں نے یہاں شروع کیا تھا بہت سے لوگ اعتراض کرے، مفتی صاحب نے کیا شروع کیا؟ یہ ہمارے ہاں ابھی جمعے کی اذان نہیں ہوئی، جمعے کی اذان بعد میں ہوگی، اس کے بعد ہم آپ کو سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خیر بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما۔ اور ہمارے دیندار لوگ، دوسرے کی بات نہیں کرتے، دیندار لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بھی آرام سے سو جاتے ہیں۔ جو شخص فجر کی میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو فجر پڑھتے ہیں، جو سرے سے فجر ہی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ خود ہی، اگر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، البتہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کرنے والا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون جنت میں جانے سے انکار والا؟ میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہادتین پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، تو گویا کہ خراہتاً انکار کر رہا ہے۔ تو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنے والا وہ تو ایسا ہے کہ مجھے رزق کی ضرورت ہی نہیں، بس جاؤ، بالکل بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ فجر پڑھتے ہیں، وہ بھی اشراق سے پہلے پہلے سو جاتے ہیں، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اشراق پڑھ کے سو جاؤ ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کا وقت، اس میں سونا نہیں، یہ سونا ہے، سونا نہیں، یہ وقت سونا ہے بالکل، فجر سے لے کر اشراق کا وقت یہ سونا ہے۔ اور جو لوگ سونا کو سوتے ہیں تو پھر وہ سونے کو کھوتے ہیں اور خود ہی کھوتے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا سبب ہے کہ علی الصباح کاروبار کے لیے نکلنا۔ تیسرا سبب، اللہ کے نبی نے دعائیں بھی بتائی ہیں، مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقروض آیا، مکاتب جسے کہتے ہیں، غلام، میرے آقا نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میرے پاس پاؤ پیسہ نہیں، حضرت کوئی مدد کر لے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الا اعلمک کلمات، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ اور حضور نے فرمایا ہے اگر یہ پڑھو پہاڑ کے بقدر بھی تم پر قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ کہاں تمہارا یہ قرضہ تھوڑا سا، اور کہاں نبی کا یہ فرمان میں آپ کو دعا سکھاؤں، مستقل آپ کے پاس گویا کہ کنجی آ گئی، گویا کہ آپ کو کارڈ ATM کارڈ دے دیا جتنے چاہو نکلواؤ۔ اس نے کہا حضرت ضرور دکھائیں، کون سی دعا ہے؟ دعا سکھائی مختصر سی دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک، یا اللہ حلال کے ذریعے سے میری کفایت فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام سے مجھے بچائے رکھیو، واغننی بفضلک عمن سواک، محض اپنے فضل سے مجھے تمام جہاں کے لوگوں سے مخلوقات سے غنی کر دے، مجھے کسی کی حاجت نہ رہے۔ ایسے کلمات نبی ہی سکھا سکتا ہے۔ اس کو پڑھے، علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھو، اس کو ورد بناؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ اگر پہاڑوں کے برابر ہے اس کو بھی ختم کر دے۔ تو تیسری چیز ہو گئی کہ دعاؤں کا اہتمام، اور دعائیں خصوصیت کے ساتھ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ چوتھی چیز سورہ واقعہ، وہ تو سبھی پتہ ہے آپ کو، بیہقی کی روایت ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو رات کو سونے سے پہلے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا معمول بناتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاتے تھے، اور جب تک بیٹیاں رات کو یہ پڑھے نہ سونے نہیں دیتے، بیٹیاں یہ پڑھ کے سو جائے۔ سورہ واقعہ تقریباً 1.5 ورق کی صورت ہے، 1.5 ورق کی صورت، اور شروع میں پڑھنے میں آپ کو شاید جو 10 منٹ لگے، 5 منٹ لگے، لیکن ایک ہفتہ آپ پڑھیں گے تو زبان پر ایسی روانگی ہو جائے گی 3 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ تو جہاں آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 نہیں 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں بیچارے، 16 گھنٹے، وہ بھی اوپر صاحب کی مرضی ہے، جب چاہے چھوڑے جب چاہے وہ کر دے۔ تو وہاں اگر 5-7 منٹ یہ سورہ واقعہ پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فقر ختم کر دے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 100% درست بات۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5واں ایک اور جو ہمارا ہاں معاشرے میں بالکل پھیلا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ انا ناکل ولم نشبع، یا رسول اللہ ہم کھائے جا رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا۔ حالانکہ صحابہ کیا کھاتے تھے بیچارے، ایک کھجور کھا کر صبح سے شام تک لڑتے تھے، ایک کھجور کا دانہ ہے، ساتھ پانی ہے، پھر بھی آ کر یا رسول اللہ ہم کھائے جا رہے ہیں ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، ایسا تو نہیں تم اکیلے گھر میں کھانا کھا رہے ہو، ہر ایک اپنا کھانا پلیٹ میں ڈال کر کھا رہا ہے۔ قالوا نعم، صحابہ نے یا رسول اللہ ہم ایسے ہی کرتے، اکیلے پلیٹ میں کھاتے نا۔ پہلے گاؤں دیہات میں کیا ہوتا تھا، ایک پلیٹ میں 5-5 7-7 بندے کھاتے تھے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص سعودی عرب ممالک میں رہا ہو تو اب بھی وہاں جو بعض چیزیں ان کی موجود ہیں، ان میں یہ شادی بیاہ میں نا اتنا بڑا تھال ہوتا ہے، اس میں بیچ میں جو ہے چاول جو کوئی ڈالنا ڈال دیا، 5-5 7-7 8-8 بندے اکٹھے کھاتے ہیں۔ جو عربوں میں کچھ چیزیں باقی ان میں سے یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، تو ایسا تو نہیں تم اکیلے کھانا کھا رہے ہو۔ قالوا نعم یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، کھانے اکٹھے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، یبارک لکم، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آج گھر میں 5 بندے 5 پلیٹیں، خواتین کو دھونا بھی مصیبت، پانی کی اتنی قلت ہے، کہاں 1 پلیٹ دھونا، کہاں 5 پلیٹیں دھونا۔ اگر گھر میں 5 بندے ہیں 1 پلیٹ میں کھانا کھا لے، نہ کھانا ضائع ہوگا، یہاں ہر آدمی اپنے پلیٹ میں ڈال رہا ہے اور آخر میں اتنا چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ 5 پلیٹیں ہو گئی، خواتین کو دھونے کے لیے 5 پلیٹیں، اتنا پانی بھی چاہیے۔ نبی کی بات میں حکمت ہے، جتنے زیادہ ہاتھ جمع ہوں گے
اتنی زیادہ برکت ہوگی. جیسے مسجد میں جتنے زیادہ بندے ہوں گے نماز کی قبولیت کے اتنے زیادہ چانس ہوتے ہیں. آمین جتنی زیادہ مل جائے گی. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلے مت کھاؤ، اجتماعی طور پر کھانا کھاؤ، اللہ برکت نصیب فرمائے. اگلا ایک اور چیز رضا بالقضاء. انسان اس بات کا مکلف ہے ہاتھ پاؤں مار لے، پھر اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے اس پر راضی ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ راوی ہے، ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ. ہم تو کیا کہتے ہیں دوسرے کو دیکھ کر کرتے رہتے. میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے، ساتھ والے کے پاس گاڑی ہے اور میں اس کو دیکھ کر جلتا ہوں. ان کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اگر والے کے پاس بڑی گاڑی، ان کو دیکھ کر جلتا ہے. اپنے والے پر راضی ہوتا ہی نہیں ہے. اپنے پر راضی ہو جائیں، اللہ آگے عطا فرمائیں گے. شیخ سعدی بابا کہتا ہے، شیخ سعدی بابا میرے جوتے ٹوٹ گئے، جوتے نہیں تھے، خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں. بڑی مشکل سے یوں بہرحال سوچتا ہوا کوفہ کی جامع مسجد پہنچا نماز کے لیے. کیا دیکھتا ہوں مسجد کے باہر جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے اور بھیک مانگنے کے لیے ان کے پاؤں ہی نہیں ہے. میں نے کہا خدایا کم از کم میرے پاؤں تو ہے، اللہ کا شکر ہے. جوتا نہ ہے تو نہ صحیح. تو ارضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ. اور حقیقت غنا جو ہے غنا نفس ہے، دل کا ہے. ورنہ کہ ایک کے پاس لاکھ آ گیا 2 لاکھ کے پیچھے لگا ہوا ہے، 2 لاکھ ہے وہ 10 لاکھ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کروڑ ہے ارب کے پیچھے لگا ہوا ہے. اندر بھرے گا نہیں. وہ زندگی کے آخر تک جو ہے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16 کرنے میں لگے گا، وہ کبھی بھرے گا نہیں. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا. اگلا ایک اور سبب جو قرآن مجید نے بیان فرمایا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر آپ نے مجھے روٹی تو دی نا. یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے دال تو دی نا. یا اللہ تیرا شکر ہے میں کسی کا مقروض تو نہیں ہوں نا. یا اللہ تیرا شکر میں گھر میں صحت عافیت تو ہے نا. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کریں گے اضافہ ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی. بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ایک گنجا، ایک برس کا مریض اور ایک نابینا. اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے فرشتے کو بھیجا اور ابرس جو برس کا مریض تھا ان سے جا کے پوچھا تیری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں. ایک تو میں خوبصورت بن جاؤں، کہا ہاتھ پھیر لیا فرشتے نے، ٹھیک ہو گیا. اب کیا چاہتے ہو؟ اونٹ مل جائے. دعا کر لے، کہا جاؤ اللہ برکت دے. دوسرا گنجا، کیا چاہتے ہو؟ سب مجھے تنگ کرتے ہیں، گنجا کہتے ہیں بال ہونے چاہیے. ہاتھ پھیر لیا فوراً بال آ گئے. اور کہا گائے ہونی چاہیے، دعا دی. تیسرا نابینا ہے، کیا چاہتے ہو؟ مشکل ہے، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائے. ہاتھ پھیر دی، ٹھیک ہو گیا. اب بکریاں، اللہ برکت دے دے. کچھ سال کے بعد فرشتہ آیا تو اونٹوں سے جو ہے ان کا بھرا ہوا ہے، گائے سے ان کا علاقہ بھرا ہوا ہے، بکریوں سے یہ بھرا ہوا ہے. یہ فرشتہ پہلے والے کے پاس وہی صورت بنا کر گیا، یعنی وہ برس والی بیماری بنا کر، خود مریض بن کر فرشتہ. کہا کہ میں دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اسباب ختم ہو گئے ہیں، اگر کوئی چیز دے دے تاکہ میں اپنے علاقے تک پہنچوں. انہوں نے کہا نہیں، میرے اور بہت سارے کام ہیں. اس نے کہا کہ لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. آپ کہیں وہ تو نہیں تھے پہلے آپ کو بھی یہ برس کی بیماری تھی اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ کہنے نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں، میرے باپ دادے سارے کے سارے جو ہے مال و دولت والے تھے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو تو جیسا تھا اللہ تجھے ایسا ہی بنا دے. فوراً سارے اونٹ ختم، برس کی بیماری دوبارہ. گنجے کے پاس گیا، اس سے مانگا تو اس سے بھی یہ کہا بہت سے حقوق ہیں. اس نے کہا وہ تو نہیں، وہ جو گنجے تھے جس کے بال نہیں تھے ان کے پاس گنجی صورت میں گئے تھے. تو اس نے بھی یہ کہا نہیں، تو میرے باپ دادے میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہو گئے ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر، وہ بھی ایسا ہی ہو. تیسرے کے بکری والے کے پاس نابینا بن کر چلا گیا. نابینا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دے دے، کوئی بکری شکری دے دے تاکہ گزارا ہو، دودھ سے گزارا کر دو. اس نے کہا کہ میں بھی نابینا تھا تیری طرح، اللہ نے مجھے کوئی ایک بھیجا تھا ایک نعمت، اس نے ہاتھ پھیر دیا میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بکریاں مل گئیں. یہ سب کچھ تیرا ہے، جو تو لے گا وہ زیادہ پسند ہے، جو پیچھے چھوڑے گا وہ جتنا چھوڑے گا میں راضی ہوں.
اس نے کہا بس تو کامیاب ہو گیا، میں فرشتہ ہوں، میں لینے کے لیے نہیں آ گیا تھا۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کریں گے اللہ اور اضافہ فرمائیں گے۔ آٹھویں چیز، کمزوروں پر خرچ کرنا۔ اپنے علاقے میں دیکھیں کوئی معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، ویسے تو صدقہ خیرات میں نے پچھلے جمعرات کیا تھا، لیکن مقصودی طور پر آپ کے وجہ سے کسی کا چولہا جلتا رہنا چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی کا چولہا جلے، پتہ نہ چلے، چپکے سے جا کر علاقے میں، گاؤں میں ہے، اپنے محلے میں فلاں آدمی ایسا ہے، جا کر اس کو پہنچا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انما تنصرون وترزقون لضعفائکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جو مدد فرماتے ہیں، تمہیں جو رزق عطا فرماتے ہیں، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنے بھائی، ایک بھائی کما رہا ہے ماشاءاللہ، بعض ایسے ہوتے ہیں بیچارے بھائی، ان کے ہاتھ میں کمائی کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ میرا بھائی جو پاگل قسم کا پڑھتا مرتا نہیں تھا، پڑھا بھی نہیں، اب یہ فضول قسم کا ہے، اور میں یہ ڈگریاں لے کر میں یہ، اللہ کے نبی فرماتے اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ بچے کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ بچے کے بغیر چھاتی میں دودھ آ جائے نا۔ تو انما ترزقون وتنصرون لضعفائکم، لمبا واقعہ ہے، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں فی الحال، کسی اور موقع پر صحیح۔ خیر، نواں اور آخری سبب یہ ہے، نواں اور آخری سبب، محمد سب کہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ، میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میرے معمولات میں سے میں اتنا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور اضافہ کر دو، اضافہ کر دیں، آئندہ آدھا کر لوں گا۔ یا رسول اللہ آدھا ٹھیک، حضور نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے آدھا بھی بہتر، اور اضافہ کرو مزید بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آئندہ 2/3 درود شریف، بقیہ اور معمولات کروں گا۔ حضور میں ٹھیک ہے، اضافہ ہو تو اور بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آئندہ، میں مختصر کر رہا ہوں، آئندہ بس میں درود ہی پڑھوں گا۔ پھر نبی نے کیا فرمایا، ترمذی کی، اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تمہارے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے، تمہاری ہر حاجت پوری کر دی جائے گی۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کی تنگی سے سب ختم کر دیں گے۔ میں نے یہ 18 اسباب بیان کیے، 9 پچھلی جمعے میں اور 9 اس جمعے میں۔ یہ سارے اسباب جو ہیں وہ والے ہیں جو باطنی اسباب ہیں، اس کے ساتھ ظاہری اسباب بھی کرنے چاہیے انسان کو، دائیں ہاتھ پاؤں مار لے اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں کر لے۔ نتیجے کا پابند آپ نہیں ہے، نتیجے کا پابند نبی نہیں ہے۔ کتنے انبیاء آئے علیہم السلام، انبیاء دنیا میں آ کر دعوت دی، چلے گئے، ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہوا، نبی پر ایک نبی ایمان نہیں لایا۔ تو نتیجہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا؟ لیکن میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اسباب اختیار کریں، اسباب یہ والے بھی، دنیاوی والے بھی، اور اسباب اخروی والے بھی جو دینی ہے، یہ دونوں قسم کے اسباب اختیار کریں، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑیں، یا اللہ جو ہے جو تو اس کو دے گا ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا۔ ایک لمبی روایت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مال دے، اور اگر مال نہ دیا جائے تو وہ فقر کی وجہ سے کہیں کافر نہ ہو جائے، کاد الفقر ان یکون کفرا، تو اس کو مال دیتے ہیں تاکہ اس کا ایمان بچ جائے۔ اور بعض افراد ایسے ہیں جن کو اگر مال دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ گمراہ بن جائیں، اللہ ان کو مال نہیں دیتے تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ تو جو ہم تو اسباب کے قائل ہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے، باقی اللہ کی مرضی ہوگی، جتنا چاہیں گے دیں گے۔ ان النفس لن، موت، رزق اور موت ایسی چیزیں ہیں انسان کو تلاش کرتی، رزق اور موت جہاں ہے وہاں پہنچ کر رہے گی، ورنہ دنیا والے کسی کو مارنا چاہیں مر جائے۔ آج دیکھو کل کیا ہوگا، وہ مولانا حافظ حمداللہ صاحب بہت بڑے عالم دین ہے ماشاءاللہ، بم خود جا کر دھماکہ کر دیا، اللہ نے بچایا ان کو۔ تو بچاتے ہیں جس طریقے سے، جس کو چاہتے ہیں بچاتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں گولی بھی مولوی پر لگتی ہے، گالی بھی مولوی کو دی جاتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد دینی چیزیں مولویوں نے اٹھائی تھی، پوری دنیا میں نمبر 1 تک پہنچایا، سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ دینی اعتبار سے جیسے کچھ چلتا ہے، جیسی تنخواہیں علماء کی آپ جانتے ہیں، اس نے دنیا میں 1 نمبر پر پہنچایا۔
اور جنہوں نے دوسرا سلسلہ سنبھالا تھا تعلیم کے اعتبار سے دنیا میں کتنا ہے، عدالتی نظام میں جو آپ کا چیف صاحب ماشاءاللہ جو ہے دنیا میں کس نمبر پر ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں۔ ہدایت نہیں ہے، ایسے ہی گمراہی پھیلانے والے ہیں تو ان کو صاف ستھرا کر دیں، نیک صالح قرآن و سنت والوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔